بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا مدد استعانت بالصبر صبر کے ساتھ والصلاة کہتے ہیں نماز کو۔ میں آپ کو صبر کے متعلق تفسیر عرض کروں گا اور یہ سورۃ بقرہ کی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ 45 آیات مبارکہ ہے۔ میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میل سے ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سوچ، میرا وچار، میرا مشن یہ ہے کہ اسلام جو ہے پوری کائنات میں، پوری دنیا میں پھیلے، قرآن پھیلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پھیلے، اور مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، سب جو ہے سب تک پہنچے۔ کاش کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لائیں، جہنم سے بچ جائیں، اور جو اسلام کے صورت بنائے ہوئے ہیں لوگ، داڑھیاں وغیرہ، اندر سے کفر ہے، انکاری ہیں اسلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم کو بھی ہدایت دے۔ عزیز محترم، اب میں آپ کو صبر کے متعلق اپنی تفسیر کرمانی سے روشناس کرتا ہوں۔ بالصبر صبر کی یا استعانت کی ہے، یعنی با بالصبر کی جو ہے با سب سے پہلے با ہے، وہ عزیز محترم استعانت کی مدد کا معنی دے رہی ہے یا صلہ کی ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اپنی ضروریات صبر سے طلب کر کے فتح یابی کے منتظر رہو، لیکن اس میں بھروسہ صرف رب پر ہونا چاہیے، اللہ پر ہونا چاہیے جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تم نے اس کا کوئی شریک نہیں کرنا۔ جس طرح دنیا میں اب بھی ہیں ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے اللہ بنائے ہوئے ہیں، بت پرست ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، صرف اللہ ہے، اس کی جو ہے توحید کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ 23 پارہ ہے، سورۃ زمر ہے، آیات مبارکہ 10 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے گنتی صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں پہلے صبر کا ذکر فرمایا، واستعینوا بالصبر، اس کے بعد والصلاۃ، پھر نماز کا فرمان فرمایا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد فرائض کی ادائیگی پر صبر کرنا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر سے مراد روزہ ہے، اسی سے ماہ رمضان کو صبر کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ یہ تفسیر بغوی میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کا یہ 45 آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے میں اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھا ہے، صفحہ نمبر 255 میں۔ عزیز محترم، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاونت ہے، یعنی دونوں، نماز ہو یا صبر ہو، صبر اور نماز دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ بس ان سے مدد طلب کرو، یعنی صبر سے بھی مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور نماز سے بھی مدد طلب کرو۔ یعنی جس وقت کوئی مصیبت آ جائے، کوئی میرے دوستو پریشانی لاحق ہو جائے، تو صبر کرو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ نماز پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر دور منصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیات مبارکہ 45 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ حضرت امام ابی دنیا کتاب العظام اور ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ صبر بندے کا اللہ تعالیٰ کے لیے پہنچنے والی مصیبت کا اعتراف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی جو ہے امید کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کبھی ایک آدمی جزا کرتا ہے حالانکہ وہ سخت مزاج ہوتا ہے، اس سے صرف صبر کو ہی تصور کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تفسیر در مسور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی آیات مبارکہ کے ضمن میں، اور میں نے تفسیر کرمانی میں بھی اسی آیات مبارکہ 45 سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ میں لکھا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو کہ امام ابن ابی حاتم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ صبر کی وہ قسمیں مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے اور صبر کرنا اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محرم کردہ چیزوں سے رکنا اسی سے بھی بہتر اور اچھا ہے۔ یہ تفسیر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفسیر در منصور اس میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن ابی دنیا نے کتاب الصبر میں، ابو شیخ نے ثواب میں اور ویلمی نے مسند الفردوس میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبت پر صبر کرنا، طاعت پر صبر کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا۔ یہ در منصور میں بھی ہے، مسند فردوس میں بھی ہے اور ویلمی میں بھی ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی ہے۔ امام احمد، عبد بن حمید، ترمذی، ابن مدودیہ اور بہقی نے شعب الایمان اور الاسماء و صفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جس سے اللہ تبارک و تعالی تجھے نفع دے گا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ضرور جو ہے مجھ پر کرم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو پہچان، وہ تجھے تکلیف و شدت میں پہچانے گا، اور یہ جان لے کہ تجھے تکلیف پہنچی ہے وہ تجھ سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، اور جس تکلیف سے تو بچ جائے وہ کبھی تجھے لاحق ہونے والی نہیں تھی۔ اور اگر تمام مخلوق کوئی چیز تجھے عطا کرنے پر جمع ہو جائے جبکہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تجھے عطا کرنے کا ارادہ نہ کیا، تو وہ تجھے سب لوگ بھی تجھے عطا کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ یا اگر تمام لوگ تجھ سے کسی چیز کو روکنا چاہیں جس کی عطا کرنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے، وہ تجھے یہ تمام لوگ اس کو روکے جو ہے پھر بھی نہیں روک سکتے۔ قیامت تک جو کچھ ہوتا ہے اس پر قلم خشک ہو چکا ہے۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب تو مدد طلب کر، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آئے گا، حفاظت مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مدد لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کر، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، یقیناً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عمل تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور پھر تو جو ہے انشاءاللہ اس کی حفاظت میں آئے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس کی حفاظت اور مدد جو ہے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرو، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تو مقصد
میرا یہ ہے کہ صبر سے جو ہے کام کرو، صبر پر عمل کرو، صبر کرو۔ اب میں آپ کو محترم عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کر، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر، یقین میں شکر کے ساتھ، اور یہ بھی جان لے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر شکر خیر کثیر اور نصرت صبر کے ساتھ ہے، خوشحالی تنگی کے ساتھ ہے، اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ شعب الایمان میں اور تفسیر دور منصور میں اور میری تفسیر جو ہے کرمانی میں موجود ہے۔ 253 صفحہ نمبر۔ امام دارقطنی نے الفراد میں، ابن مردودیہ بہقی اور اصبہانی نے الترغیب میں حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کیا میں تجھے کلمات نہ سکھاؤں جن سے نفع حاصل کرے؟ انہوں نے کہا ضرور کرم فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی حفاظت کر، اللہ کی حفاظت کر، اس جملے کو غور سے سننا ہے، اور تیری حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا خوشحالی میں، اللہ تعالیٰ کو پہچان، وہ تجھے شدت میں جو ہے یعنی مصیبت میں شدت میں جو ہے پہچانے گا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر، اور جب تو مدد طلب کر تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر۔ کچھ ہوا ہے اس پر قلم ہو چکا ہے، اگر بندے کسی چیز سے تجھے نفع پہنچانے کا ارادہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے تیری مقدر میں لکھا ہے، تو وہ لوگ تجھے وہ چیز عطا کرنے پر قادر نہ ہوں گے۔ اگر سب لوگ تجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھی، وہ تمام لوگ تجھے وہ تکلیف پہنچانے پر قادر نہ ہوں گے۔ اگر تو طاقت رکھتا ہے تو یقین میں سچائی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے کر تو ایسی ضرور کر عمل، اور اگر تو طاقت نہیں رکھتا تو ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے پر صبر میں جو ہے خیر ہے تیرے لیے۔ اور یہ بھی جان لے کہ نصرت صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تفسیر دور منصور میں ہے، پہلے بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرمان سنایا ہے، وہ دوسرے صحابہ کرام سے اور یہ دوسرے صحابہ کرام سے۔ تو عزیزان محترم، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے اللہ واستعینوا بالصبر، اللہ تعالیٰ نے پہلے صبر اور پھر نماز کا ذکر فرمایا، مدد لینے کا۔ تو میں صبر کے متعلق پہلی واستعینوا بالصبر، صبر کے متعلق تفسیر کر رہا ہوں۔ حضرت حکیم ترمذی نے نوادر الرسول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے چند خصال نہ بتاؤں؟ جو ہے خصلت کی جمع خصال ہے، خاصلہ سے یہ ماخوذ ہے۔ تو اس جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع دے گا، میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ ضرور کرم فرمایا، تجھ پر علم سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ علم مومن کا دوست ہے، علم مومن کا وزیر ہے، عقل مومن کی رہنما ہے، عمل اس کی قیمت ہے، شفقت اس کا باپ ہے، نرمی اس کا بھائی ہے، اور صبر اس کے لشکر کا امیر ہے۔ جان محترم، ان جملوں کو پھر آپ سن لیں، ان کو یاد رکھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں میرے دوستو حکمت ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ آپ کو پھر عرض کر دیتا ہوں کہ علم سیکھنا ضروری ہے۔ علم سے مراد کوئی نیک جو علم ہے انسان کے نفع کے لیے، اس علم کی بات کر رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو علم آپ کو نقصان دے اس علم کو حاصل نہیں کرنا۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ چین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چین جا کر علم پڑھو، اس کا اشارہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رہتے تھے، سعودی عرب میں، سعودیہ اور چین کا بہت ہی سفر ہے، تو لہذا آپ نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی دور آپ کو جاننا چاہے پڑے تو وہاں جا کر علم سیکھو، علم سیکھو، علم سیکھو۔ عزیز محترم، علم سیکھنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ضروری ہے۔ سائنس بھی علم ہے، دینیات بھی علم ہے، اردو بھی علم ہے، جتنے نصاب ہیں وہ علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے مصطفیٰ فرمایا علم مومن کا دوست ہے۔ علم انسان کے پاس ہوگا، چور نہیں چرا سکتا، اس لیے یہ خالص مخلص دوست ہے۔ علم مومن کا وزیر ہے، علم
پر بھی عمل کرنا چاہیے، وہ بھی ضروری ہے۔ عقل مومن کی رہنما ہے، عقل راستہ بتاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، یہ علم سیکھو، اس راستے پر جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ عقل مومن کی رہنما ہے، ہدایت دیتی ہے۔ عمل اس کی قیمت ہے، جو عمل کرے گا اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس کا ثمن ملے گا، اس کی قیمت ملے گی۔ شفقت اس کا باپ ہے، یعنی کہ شفقت کسی پر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ہے اجر دے گا۔ نرمی اس کا بھائی ہے، نرمی استعمال کرو گے، کوئی آپ پر تشدد ظلم کرتا ہے آپ نرمی کریں تو میرے دوستو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان بنائے، پھر انسانوں کو باپ بنایا، باپ اولاد پر شفقت کرتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ دوسروں پر شفقت کرے، تو اس لیے شفقت جو ہے وہ ضروری ہے، وہ انسان کا بھائی ہے۔ اور صبر اس کے لشکر کا امیر ہے، لشکر میں ایک سپہ سالار ہوتا ہے، تو عزیزان محترم صبر جو ہے، تمام فوج میں بے شمار لاکھوں کروڑوں اربوں تعداد فوج ہوتی ہے، اس میں ایک امیر ہوتا ہے، ایک سپہ سالار ہوتا ہے جو فوج کو چلاتا ہے، اس طرح کرو اس طرح کرو۔ تو میرے دوستو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جو ہے وہ اس کی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت فرمائی، میرے مصطفیٰ نے فرمائی کہ وہ لشکر کا جو ہے سردار ہے، لشکر کا امیر ہے۔ یہ میں نے مسائل جو آپ کی خدمت میں عرض کیے، میں اپنی تفسیر کرمانی سے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور میں نے در منصور اور نوادر الرسول سے جو ہے اخذ کیے، اس سے لکھے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور میرے دوستو خرائطی نے کتاب اللشکر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان نصف صبر میں ہے۔ ایمان انسان میں ایمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتے ایمان آ جاتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی ہے، جب کلمہ پڑھتا ہے کلمہ تو پھر مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ اور صبر جو ہے ایمان کے جو ہے صبر جو ہے نصف ہے، اور ایک نصف جو ہے شکر ہے، یعنی ایمان کے جو دو جز ہے، ایک جز جو ہے صبر ہے، دوسرا جز جو ہے وہ شکر ہے۔ یہ تفسیر در منصور شعب الایمان، اور امام بہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے، کیونکہ دل سے بھی اور زبان سے بھی جو ہے عزیز محترم دو، جب کلمہ پڑھتا ہے تو پھر مسلمان ہوتا ہے، ورنہ زبان سے پڑھے کلمہ اور دل سے نہ پڑھے وہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کلمہ پڑھنے کا۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں اور شعب الایمان میں بھی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے، ایک صبر، عدل، یقین، جہاد۔ پھر آپ اس مسئلے کو سن لیں کہ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے بھی وہی فرمایا کہ ایمان جو ہے جب کلمہ پڑھتے ہیں ایمان بن جاتا ہے، پہلے کافر ہوتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ ایماندار بن جاتا ہے۔ پھر ایمان میں بھی 4 ستون ہے، قبرہ ہوتا ہے ان کے 4 ستون ہوتے ہیں، تو ایمان پھر 4 ستونوں پر ہے۔ ایک صبر کرنے، کوئی اس پر تشدد کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو صبر کرنا یہ ایمان کا جز، عدل کرنا ایمان کا حصہ، یقین کرنا ایمان کا حصہ، جہاد کرنا ایمان کا حصہ۔ جس قوم سے جہاد ختم ہو جائے گا سمجھو کہ وہ قوم جو ہے برباد ہو جائے گی۔ یہ تفسیر در منصور میں موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ اور بہقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ایمان جو ہے وہ کون ہے؟ افضل ایک ایمان ہوتا ہے، ایک افضل ایمان ہوتا ہے، کہ افضل ایمان کون ہے؟ تو فرمایا کہ افضل ایمان کے بارے میں کہ فرمایا صبر، نرمی۔ عرض کی گئی کہ کس مومن کا ایمان کامل ہے؟ فرمایا جو از روح اخلاق کے اچھا ہے وہ جو ہے افضل ایمان والا ہے۔ یہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور تفسیر در منصور میں بھی۔ امام بہقی نے عبداللہ بن عبید بن عمیر لیسی ان ابی ان جدہ کے سلسلے سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ ایک آدمی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر
اور نرمی کرنا۔ پھر اس نے جو ہے سوال کیا یہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو سلام جو ہوتے ہیں وہ تو ایک ہی ہوتا ہے افضل، لیکن اس شخص نے کہا کہ کون سا اسلام جو ہے افضل ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ پھر پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا جس نے برائی سے ہجرت کی، یعنی برائی کو چھوڑ دیا۔ پھر پوچھا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس نے خون بہایا اور جس کے گھوڑے کے پاؤں کاٹے گئے۔ پھر پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دست کا صدقہ، میں نے تنگ دست کی کوشش کرنا۔ پھر پوچھا کون نماز افضل ہے؟ فرمایا قیام لمبا ہو۔ یہ دور منصور اور میں تفسیر کرمانی میں موجود ہے۔ امام بہقی، امام احمد نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا افضل ہے؟ فرمایا صبر اور نرمی کرنا۔ اس نے کہا میں اس سے افضل کا ارادہ کرتا ہوں، یعنی اپنا جو صبر اور نرمی کرتا ہے اس سے بھی افضل میرا ارادہ ہے کہ کون افضل ہوگا؟ ایک نرمی کرتا ہے، ایک صبر کرتا ہے، اس سے کوئی اور بھی افضل ہوتا ہے؟ فرمایا تو اللہ کو اس کے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کے بارے میں جو ہے معجم نہ کر، محتم نہ کر۔ دور منصور میں ہے کہ امام بہقی نے حضرت حسن سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ایمان صبر اور نرمی کا نام ایمان ہے، اور صبر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنا ہے۔ یہ تفسیر میرے دوستو میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، اور یہ تفسیر جو میں عرض کر رہا ہوں یہ دور منصور میں بھی موجود ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب الایمان میں لکھا ہے، اور بہقی نے بھی لکھا ہے، بہقی شریف میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صبر ایمان میں وہی حیثیت رکھتا ہے جو سر جسم میں رکھتا ہے، یعنی انسان کا سر جو ہے وہ جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر سر کو کاٹ دے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ جو ہے ایمان جو ہے وہ عزیزان محترم اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسان کے ساتھ جو ہے جسم سر لگا ہوا ہے، جب سر کاٹ دیا جائے تو باقی جسم بدبودار ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں، جس میں صبر نہیں۔ شعب الایمان دور منصور میں موجود ہیں یہ حوالے۔ امام ابن ابی دنیا اور بہقی نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اپنے نفس کو دنیا کے حموم میں داخل کر اور ان سے صبر کے ذریعے باہر نکل، اور تیرے علم تجھے جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے روکے۔ شعب الایمان میں بھی ہے اور تفسیر دور منصور میں بھی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کیا تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان حائل ہو جائے گی، اور جس نے خوشحال لوگوں کی جو ہے زیب و زینت کی طرح جو ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، وہ آسمان کے باوجود بادشاہ کے نظر میں ذلیل ہوگا، اور جس نے تنگ رزق پر صبر کیا اللہ تعالیٰ فردوس میں جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا اسے ٹھہرائے گا۔ یہ دور منصور اور شعب الایمان میں ہے، یعنی غریب ہے کوئی چیز گھر میں نہیں، وہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ امام احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ فلاح پا گیا جس نے اسلام قبول کیا اور اس کا رزق بقدر ضرورت تھا، اس نے اس پر صبر کیا۔ اور شعب الایمان میں بھی موجود ہے یہ مسئلہ، اور دور منصور میں بھی اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ امام بہقی نے ابو الحویرث سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد مبارک فرمایا اسے جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت رزق عطا فرمایا اور اس نے اس پر صبر کیا۔ شعب الایمان اور دور منصور اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا۔ امام بہقی نے ابن سلامہ عن ابی حازر اسدی جو ہے کہ سلسلہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نہ پایا، اس کے متعلق پوچھا
وہ آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ارادہ کیا میں اس پہاڑ میں چلا جاؤں اور علیحدگی اختیار کر لوں، یعنی کہ علیحدہ ہو جاؤں، علیحدہ ہو کر عبادت کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ پڑھوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو وہ پیٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اس نے کہا جس طرح میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا اسلام کی کسی جگہ میں ناپسندیدہ عمل پر ایک لمحہ کے لیے صبر کرنا علیحدگی میں بیٹھ کر 40 سال کی عبادت سے بہتر افضل ہے۔ پھر اس مسئلے کو سنیں، یہ اہم مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اس صحابی کو کہ تم میں سے کسی کا اسلام کسی جگہ میں ناپسندیدہ عمل پر ایک لمحہ کے لیے صبر کرنا علیحدگی میں بیٹھ کر 40 سال کی عبادت سے بہتر افضل ہے۔ شعب الایمان در منصور میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے طریق سے ہے کہ حضرت ابو حازر الاسدی سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا، عرض کی وہ علیحدگی میں عبادت کرتا ہے، یعنی اکیلا تنہا ہو کر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں دوسری روایت عرض کر رہا ہوں جو ہے حضرت ابو حازر کی، پہلے میں دوسری روایت عرض کی تاکہ مسائل بار بار آئیں اصحابہ کرام سے تو آپ کو جو ہے مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ علیحدگی کی میں عبادت کرتا ہے فلاں آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے بلا بھیجا، وہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جگہوں میں سے کوئی جگہ انسان کے اکیلے 60 سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ پھر سنیں کہ میرے مصطفیٰ پہلے 40 سال کے متعلق فرما رہے ہیں، اب فرما رہے ہیں 60 سال کے متعلق۔ اس مسئلے کو پھر دوبارہ سنیں، جو علیحدگی میں عبادت کرتا تھا تو اس آدمی کو جب بلایا گیا، سوال کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی جگہوں میں سے کوئی جگہ انسان کے اکیلے 60 سال عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، شعب الایمان میں بھی موجود ہے اور یہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، اور میری کرمانی جلد تفسیر کی جلد ہے پہلی صفحہ نمبر 254 میں موجود ہے۔ میرے دوستو آپ اس مسئلے کو غور سے سنیں، یہ مسئلہ بہت اہم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا، ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا۔ یہ میرے دوستو در منصور بخاری شریف اور ترمذی ابن ماجہ جامع ترمذی میں عازت الجوزی میں جو ہے موجود ہے۔ یعنی ان جو حدیثیں میں نے سنائی ہیں، ایک آدمی اکیلے غاروں میں ادھر ادھر بیٹھتا ہے عبادت کرتا ہے، وہ اگر 40 سال بیٹھا رہے یا 60 سال، تو جو مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں عبادت خانے میں عبادت کرے گا تو جن محترم ایک لمحہ کی عبادت ایک طرف، ان کی 60 سال یا 40 سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ کی عبادت جو مسلمانوں کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھے گا، مسجد میں عبادت کرے گا، گھر میں عبادت کرے، عبادت خانے میں کرے گا، وہ افضل ہے۔ یعنی کہ تنہائی میں اکیلے میں اپنی زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت کرنا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو پسندیدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی گرمی اور شدت سے بچائے۔ پھر فرمایا خبردار جنت کا عمل بلند جگہ پر خزانہ کیا گیا ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا خبردار دوزخ کا عمل ثبوت کی وجہ سے آسان کیا گیا ہے۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا۔ میرے دوستو اور سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا جائے۔ فتنے آتے ہیں، مصیبت آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں، فتنوں سے بچا لیا گیا اور جو آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے صبر کیا، ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو شعب الایمان اور در منصور میں یہ موجود ہے۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور اسے ضعیف قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر والوں نے مشقت میں 3 دن صبر کیا انہیں اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ در منصور شعب الایمان اور میری تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرت حکیم ترمذی نے نواز رسول میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بھوکا رہا محتاج ہوا، پھر لوگوں سے اسے چھپائے رکھا، ان لوگوں کو نہیں بتایا، یعنی لوگوں کے سامنے اس نے اپنی بھوک کو ظاہر نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ 1 سال اسے رزق حلال عطا فرمائے۔ شعب الایمان میں سورہ منصور میں لکھا ہے۔ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ وہ مومن متقی جس سے اللہ تعالیٰ دنیا کو 3 دن روک لے، پھر وہ اس پر راضی ہو کہ کوئی جزا و فضا نہ کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ مسئلہ شعب الایمان میں بھی موجود ہے، یہ مسئلہ بہقی میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ در منصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور میں نے بھی اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے جلد اول میں۔ امام بہقی نے حضرت شریف سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پر 4 مرتبہ اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، اور اس کی حمد کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے اس مصیبت پر صبر عطا فرمایا، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، کیونکہ اس میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور میں اس کی حمد کرتا ہوں کیونکہ اس نے یہ مصیبت میرے دین میں نہیں پہنچائی۔ یہ شعب الایمان در منصور میں موجود ہے مسئلہ، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ میرے دوست ابن ابی دنیا اور بہقی نے حضرت حسن رضی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ بغیر تعلیم کے علم عطا فرمائے اور بغیر ہدایت کے ہدایت عطا فرمائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندھے پن کو دور کر دے اور اسے بصیر بنا دے؟ خبردار جو دنیا سے دلچسپی نہیں رکھے گا اور امیدیں اور آرزویں کم رکھے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ بغیر سیکھے علم عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ بغیر سیکھے سے مراد ہے بغیر محنت سے، بغیر استاد سے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت دے گا اور بغیر رہنمائی کے ہدایت فرمائے گا۔ خبردار تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کے لیے بادشاہی بغیر قتل کے قائم نہ ہوگی، اور انہیں غنا میسر نہ آئے گی سوائے بخل اور فخر کے، اور ان کو محبت نہیں ملے گی سوائے دین میں جرم کرنے کے اور خواہش کی اتباع کرنے کے، مگر تم میں سے جو اس زمانہ کو پائے اور فقر پر صبر کرے حالانکہ وہ غنا پر قادر ہوگا، اور بغض پر صبر کرے حالانکہ وہ محبت کے حصول پر قادر ہو، ذلت پر صبر کرے حالانکہ وہ عزت پر قادر ہو، اور یہ سب کچھ وہ رضا الہی کے لیے برداشت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے 50 صدیقین کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسئلہ شعب الایمان میں بھی موجود ہے، اور در منصور میں بھی، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ امام احمد نے زاہدی میں اور بہقی نے حضرت حسن سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، افضل ایمان صبر اور نرمی ہے۔ یہ شعب الایمان اور در منصور میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا لیتا ہے، اور جو مستغنا ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مستغنا کر دیتا ہے، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ صبر سے بہتر اور وسیع چیز تمہیں عطا نہیں کی گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بخاری، احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، بہقی، مسند احمد، در منصور، کافی کتابوں میں ازیان محترم موجود، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی یہ موجود ہے۔ امام احمد نے زاہدی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہتر اچھی زندگی میں صبر کو پایا۔ کتاب زہد میں بھی ہے، تفسیر در منصور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے، آپ میری تفسیر کرمانی کا مطالعہ کریں۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں میمون بن مہران سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ صبر کی غیر انسان کو کوئی بڑی خبر میسر نہیں آتی۔ یہ مسئلہ جو ہے حلیہ میں بھی موجود ہے، کتاب حلیہ کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں بھی موجود ہے، در منصور میں بھی موجود ہے۔ میں
آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو مصیبت آئے لاحق و صبر سے جو ہے مدد لینی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور صبر کے بعد واستعینوا بالصبر والصلاۃ، انشاءاللہ پھر نماز سے مدد لینے کے متعلق میں مسئلہ عرض کروں گا۔ آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی، کرمان ٹی وی 3 2 چینل ہیں، ان کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔